بسم اللہ ویلکم ٹو مائی چینل گلوبل لاؤنج۔ میرے تمام ویورز کو السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنا بہت سا خیال رکھ رہے ہوں گے۔ آپ کے ساتھ بک شیئر کر رہے ہیں تحفہ دولہا، جس میں ہم بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپکس جو ہیں اور بہت ہی معلوماتی وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، اور اس لیے شیئر کر رہے ہیں کہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو، آپ کی مشکلات دور ہوں، اور رشتہ ازدواج میں جب آپ منسلک ہونے جا رہے ہوں تو اپنے لیے بہترین بیوی کا انتخاب آپ کیسے کر سکتے ہیں، اس کے لیے آپ کو کیا کیا کرنا ہوگا۔ تو ان تمام باتوں کے بارے میں ہم آپ کو آگے ہی دے رہے ہیں۔ امید ہے یہ بک آپ کو بہت پسند آ رہی ہوگی، اور آج کا ہمارا جو ٹاپک رہے گا وہ استخارہ کا طریقہ اور اس کی دعا۔ استخارے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ آدمی 2 رکعت نفل استخارے کی نیت سے پڑھے۔ نیت یہ کرے کہ میرے سامنے 2 راستے ہیں، ان میں سے جو راستہ میرے حق میں بہتر ہو اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ فرما دیں۔ پھر 2 رکعت نماز پڑھے اور اس کے بعد استخارے کی وہ مسنون دعا پڑھے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلقین فرمائی۔ یہ بڑی عجیب دعا ہے، پیغمبر ہی یہ دعا مان سکتا ہے اور کسی کے بس میں نہیں، کسی کے بس کی بات بھی نہیں۔ اگر انسان ایڑی چوٹی کا زور لگا لیتا تب بھی ایسی دعا نہیں کر سکتا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلقین فرمائی، اور وہ دعا یہ ہے جس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ، میں آپ کے علم کا واسطہ دے کر آپ سے خیر طلب کرتا ہوں، اور آپ کی قدرت کا واسطہ دے کر میں اچھائی پر قدرت طلب کرتا ہوں۔ آپ غیب کو جاننے والے ہیں، اے اللہ آپ علم رکھتے ہیں، میں علم نہیں رکھتا، یعنی یہ معاملہ میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں اس کا علم آپ کو ہے، مجھے نہیں، اور آپ قدرت رکھتے ہیں، میرے اندر قوت نہیں، یا اللہ اگر آپ کے علم میں ہے کہ یہ معاملہ اس موقع پر اس معاملے کا تصور دل میں لائے جس کے لیے استخارہ کر رہا ہے، میرے حق میں یہ بہتر ہے، میرے دین کے لیے بھی یہ بہتر ہے، میرے معاش اور دنیا کے اعتبار سے بھی بہتر ہے، اور انجام کار کے اعتبار سے بھی بہتر ہے، تو اس کو میرے لیے مقدر فرما دیں اور اس کو میرے لیے آسان فرما دیجئے، اور اس میں میرے لیے برکت پیدا فرما دیجئے۔ اور اگر آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ یہ معاملہ میرے حق میں برا ہے، میرے دین کے حق میں برا ہے، میری دنیا اور معاش کے حق میں برا ہے، یا میرے انجام کار کے اعتبار سے برا ہے، تو اس کام کو میرے لیے پھیر دیجئے اور مجھے اس سے پھیر دیجئے، اور میرے لیے خیر مقدر فرما دیجئے جہاں بھی ہو، یعنی اگر یہ معاملہ میرے لیے بہتر نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیجئے، اور اس کے بدلے جو کام میرے لیے بہتر ہو اس کو مقدر فرما دیجئے، پھر مجھے اس پر راضی بھی کر دیجئے اور اس پر مطمئن بھی کر دیجئے۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر لیجئے تو بس استخارہ ہو گیا۔ استخارے کی کوئی وقت مقرر نہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ استخارہ ہمیشہ رات کو سوتے وقت ہی کرنا چاہیے یا عشاء کی نماز کے بعد ہی کرنا چاہیے۔ ایسا کوئی ضروری نہیں، بلکہ جو بھی موقع ملے اس وقت یہ استخارہ کر لے۔ نہ رات کی کوئی قید ہے، نہ کوئی دن کی قید ہے، نہ سونے کی قید ہے، نہ جاگنے کی کوئی قید ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ استخارہ کرنے کے بعد خواب آئے گا، خواب کے ذریعے ہمیں بتایا جائے گا کہ یہ کام کرو یا نہ کرو۔ یاد رکھیں اچھی طرح کہ خواب آنا کوئی ضروری نہیں کہ خواب میں کوئی بات ضرور بتائی جائے یا خواب میں کوئی اشارہ ضرور دیا جائے۔ بعض مرتبہ خواب آ جاتا ہے اور بعض مرتبہ خواب نہیں آتا۔ اب استخارے کا نتیجہ کیا؟ بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ استخارہ کرنے کے بعد خود انسان کا دل رجحان اس طرف ہو جاتا ہے، بس جس طرف رجحان ہو جائے وہ کام کر لے، اور بکثرت ایسا رجحان ہو جاتا ہے، لیکن بالفرض اگر ایسا ایک طرف دل میں رجحان نہ بھی ہو تو اس کشمکش میں موجود ہو کہ استخارے کا مقصد پھر بھی حاصل ہے، اس لیے بندہ اس استخارہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ وہی کرتے ہیں جو اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے، تو اس کے بعد حالات بھی ایسے پیدا ہو جاتے ہیں، پھر وہی ہوتا ہے کہ اس میں بندے کے لیے خیر ہی ہوتی ہے، تو اس کو پہلے سے پتہ بھی نہیں ہوتا۔ بعض اوقات انسان ایک ایسے راستے کو بہت اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن اچانک سے رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو اس بندے سے پھیر دیتے ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ استخارے کے بعد اسباب ایسے فرما دیتے ہیں کہ پھر وہی ہوتا ہے، اس میں بندے کے لیے خیر ہی ہوتی ہے۔ اب خیر کس میں ہے انسان کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ جو فیصلہ فرما دیتے ہیں تمہارے حق میں یہی بہتر تھا۔ اب جب وہ کام ہو گیا تو اب ظاہری اعتبار سے بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ جو کام ہوا وہ اچھا نظر نہیں آ رہا، لیکن دل کے مطابق نہیں ہے، تو اب بندہ اللہ تعالیٰ سے
شکوہ کرتا ہے کہ یا اللہ میں نے آپ سے مشورہ مانگا تھا، مشورہ کیا، استخارہ کیا، مگر کام تو ہو گیا، وہ ہو گیا جو میری مرضی اور طبیعت کے خلاف ہے، اور بظاہر یہ کام اچھا معلوم نہیں ہو رہا۔ اس پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ ارے نادان، تو اپنی محدود عقل کی سوچ رہا ہے یہ کام تیرے حق میں بہتر نہیں تھا، لیکن جس کے علم میں ساری کائنات کا نظام ہے وہ جانتا ہے کہ تیرے حق میں کیا بہتر ہے اور کیا بہتر تھا اور کیا بہتر نہیں ہے۔ اس کام کو جو کیا وہی تیرے حق میں بہتر تھا۔ بعض اوقات دنیا میں تجھے پتہ چل جائے گا تیرے حق میں کیا بہتر تھا، بعض اوقات پوری دنیا میں بھی کبھی نہیں پتہ چلے گا، جب آخرت میں پہنچے گا وہاں جا کر پتہ چلے گا کہ واقعتاً یہ میرے لیے بہت بہتر تھا۔ تو استخارہ کیجئے اور آپ اللہ سے مدد مانگیے، اور جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استخارے کی آپ کو یہ دعا بتائیے وہ میں نے آپ کے ساتھ پوری شیئر کر دی ہے، بک میں آپ کے سامنے ہے، اس کو آپ دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں اور اپنے لیے بہترین کام کروا سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ ہمیشہ اچھا کام کرنے کے لیے اللہ کی مدد ضرور لیجئے اور اللہ سے دعا مانگیے کہ جو بھی کام ہو آپ کے حق میں بہتر ہو۔ تو اطمینان رکھیے اور ہر اچھے وقت کا انتظار کیجئے۔ فوراً ہر کام نہیں ہوتا کہ ادھر آپ نے جیسا چاہا اور جو چاہا وہی ہو گیا، تھوڑا وقت لگتا ہے، تھوڑا وقت درکار ہوتا ہے، اور پھر سب کچھ آپ کی مرضی کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، بک بہت اچھی ہے، آپ کے ساتھ پوری بک شیئر کریں گے، اور نیکسٹ ٹاپک جو ہیں آگے کے بہت اچھے، بہت انٹرسٹنگ ہیں اور بہت معلوماتی بھی ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ سائمہ خان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔